آج ہم شیعیان کشمیر تاریخ کے ایک نہایت حساس اور فیصلہ کن مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ دینی، سیاسی، سماجی، تعلیمی اور اجتماعی امور میں ہر قوم اور ملت آگے بڑھ رہی ہے، مگر افسوس کے ساتھ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ہم بحیثیت قوم کئی اہم میدانوں میں پسماندگی اور کمزوری کا شکار نظر آتے ہیں۔ تعلیم، سیاست، معیشت اور سماجی زندگی میں ہماری کمزوریاں اور ہم اور ہماری قوم کے ساتھ امتیازی سلوک نمایاں ہیں۔ یہ ایک تلخ مگر ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اوقاف غیر منظم حالت میں ہیں۔ ہم واضح طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جموں و کشمیر یونائیٹڈ شیعہ کونسل کا مقصد کسی بھی قسم کی فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا کرنا نہیں، بلکہ اتحاد، ہم آہنگی اور اجتماعی ترقی کے اصولوں کو فروغ دینا ہے۔ معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس پریس کانفرنس کا مقصد جموں و کشمیر یونائیٹڈ شیعہ کونسل کے قیام کا اعلان ہے۔ اس بارے میں عبوری جنرل سیکرٹری جناب تنویر احمد صاحب آپ کو مفصل طور آگاہ کریں گے، لیکن میں ان کے رسمی اور آفیشل بیان سے پہلے آپ کی توجہ کونسل کے قیام کے پس منظر میں موجودہ کچھ اہم نکات مختصر الفاظ میں پیش کرتا ہوں۔ آج ہم شیعیان کشمیر تاریخ کے ایک نہایت حساس اور فیصلہ کن مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ دنیا کی قوم علم، تحقیق اور سائنسی ترقی کے میدان میں برق رفتاری سے آگے بڑھ رہی ہے۔ دینی، سیاسی، سماجی، تعلیمی اور اجتماعی امور میں ہر قوم اور ملت آگے بڑھ رہی ہے، مگر افسوس کے ساتھ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ہم بحیثیت قوم کئی اہم میدانوں میں پسماندگی اور کمزوری کا شکار نظر آتے ہیں۔ تعلیم، سیاست، معیشت اور سماجی زندگی میں ہماری کمزوریاں اور ہم اور ہماری قوم کے ساتھ امتیازی سلوک نمایاں ہیں۔ ہماری نوجوان نسل اخلاقی چیلنجوں اور فکری انتشار کا سامنا کر رہی ہے، جبکہ ہماری اجتماعی قوت بکھراؤ اور انتشار کا شکار ہے۔ یہ ایک تلخ مگر ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اوقاف غیر منظم حالت میں ہیں اور ہماری اجتماعی آواز کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ یہ صورتحال ہمیں اس بات پر سنجیدگی سے غور کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر ہم نے بروقت اپنے اجتماعی وجود کو منظم نہ کیا تو آنے والی نسلوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے علماء اور بزرگوں نے انتہائی کٹھن حالات میں دین و ملت کی بے مثال خدمت انجام دی۔ انہوں نے قریہ قریہ جا کر معارف اہل بیت علیہم السلام کی تبلیغ کی، مشکلات اور مصائب کا سامنا کیا، جیلوں کی صعوبتیں برداشت کیں اور ظلم و ستم کے باوجود اپنے مشن سے کبھی دستبردار نہیں ہوئے۔ انہی عظیم ہستیوں کی قربانیوں کے طفیل آج ہماری مذہبی اور ثقافتی شناخت برقرار ہے۔ آج وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسی عزم، بصیرت اور احساس ذمہ داری کے ساتھ ایک نئی اجتماعی بیداری کا آغاز کریں۔ ہمیں اپنی قوم کی تنظیم نو، اپنے حقوق کے تحفظ اور اپنی ملی شناخت کی بقا کے لیے منظم اور متحد ہونا ہوگا۔ ہم واضح طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جموں و کشمیر یونائیٹڈ شیعہ کونسل کا مقصد کسی بھی قسم کی فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا کرنا نہیں۔ ایک بار پھر دوبارہ تکرار کرنا چاہتا ہوں، ہم واضح طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جموں و کشمیر یونائیٹڈ شیعہ کونسل کا مقصد کسی بھی قسم کی فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا کرنا نہیں، بلکہ اتحاد، ہم آہنگی اور اجتماعی ترقی کے اصولوں کو فروغ دینا ہے۔ ہم اپنے تمام ہم وطنوں کے ساتھ احترام، رواداری اور بھائی چارے کے رشتے کو مزید مضبوط بنانے کے خواہاں ہیں اور اس خطے میں امن، استحکام اور ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اگر ہم متحد ہو جائیں، اپنے وسائل کو منظم کریں اور ایک واضح لائحہ عمل کے ساتھ آگے بڑھیں تو یقیناً
ہم اپنی قوم کے روشن مستقبل کی مضبوط بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور قوم کی تائید سے یہ کوششیں ضرور کامیاب ہوں گی اور ہماری ملی شناخت اور اجتماعی وقار مزید مضبوط ہوگا۔ Respected members of the press, distinguished media representatives, and esteemed guests present here, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we stand before you on a momentous and historic occasion. This occasion is not merely the announcement of the formation of an organization, but the declaration of a vision, a collective consciousness, and a renewed sense of purpose. Today, we are honored to formally announce the establishment of Jammu and Kashmir United Shia Council, a platform committed to guiding and representing the community across social, religious, political, and intellectual spheres. Distinguished audience, the Shia of Jammu and Kashmir have an ancient, dignified, and intellectual and cultural heritage. Shia community possesses a rich legacy rooted in knowledge, faith, sacrifice, and tolerance in every era. History bears witness to its enduring contribution in the field of religion and social reform. However, the complexities of the present social, political, and economic landscape demand a structured, unified, and effective platform, one that can articulate community's voice and channel its collective strength towards a constructive progress. Under this sense of responsibility, scholars, intellectuals, thinkers, jurists, and knowledgeable people from different walks of life, after mutual consultation, agreed that it is imperative to establish a strong, organized, and effective collective platform for the Shias of Kashmir, which can effectively represent the religious, social, political, educational, economical, and cultural rights of the community. And with this aim, the Jammu and Kashmir United Shia Council has been established. This council is not merely an organization, but a comprehensive movement and a collective platform whose main objective is to organize and unite the Shia community of Kashmir, safeguard its rights, promote religious harmony and inter-sectarian coexistence, ensure the protection, proper management, and transparency of Shia awqaf, take practical steps for educational and social development, provide guidance to the young generation towards positive, constructive, and purposeful path, and actively contribute towards building a united, aware, and progressive society. We wish to make it clear that this council does not represent any particular individual, faction, or vested interest. Rather, it aspires to serve as a collective voice of the entire community. Its doors remain open to all those who are driven by sincerity, integrity, and genuine commitment to public service. Respected participants, the central office of this organization will be based in Srinagar, while its organizational structure will extend to district, tahsil, locality, and village level. This centralized framework is designed to ensure grassroots representation and to firmly anchor the organization within the community. We firmly believe that no movement can succeed unless it remains connected with people, understands their challenges, and works actively to their resolution. Therefore, we are committed to establish a robust, transparent, and accountable organizational structure. Members of the press, we are also well aware that in present era, slogans alone do not work, but a serious planning, intellectual guidance, and practical steps are needed. For the same purpose, an advisory council will be established within this organization, which will include intellectuals, educationists, lawyers, social workers, and experts from different walks of life. This body will not only provide policy guidance, but will also develop practical proposals, research-based recommendations, and far-reaching strategies for the progress and upliftment of the community. Our aim is to create a platform where thought and action converge, where vision is supported by strategy, and where decisions are guided by collective wisdom and meaningful consultations. We would like to emphasize that the role of Jammu and Kashmir United Shia Council will remain constructive, principled, and forward-looking. We do not believe in confrontation politics. Rather, we are committed to dialogue, reason, constitutional, and democratic means for the protection and achievement of our rights. Distinguished audience, we are equally committed to strengthen the bonds of mutual respect, tolerance, and brotherhood, and with all communities, and to play a positive role
in fostering peace, stability, and development in this region. Today, through this press conference, we appeal the Shias of Kashmir, especially the young generation, scholars, intellectuals, and social activities, to be the part of this collective mission and dedicate their talents to serving the society. In conclusion, we extend our sincere gratitude to the media for their presence here today. We hope you will convey this message with responsibility and integrity, and so that this initiative may evolve into strong and informed public consciousness. We pray to Almighty Allah to grant us sincerity, wisdom, and steadfastness, and to enable us to fulfill the responsibility in the best possible manner. In turn, General Secretary, Jammu and Kashmir United Shia Council, petitioning to the all Shia communities across the Jammu and Kashmir. یہ دروازہ کھلا ہے سب کے لیے. And second question, will you participate in the election? We will decide in the future. وقت آنے پر اس کے متعلق سوچا جائے گا. ابھی ہم نے کچھ بھی آپ نے انویٹیشن بھیجا ہے، کیا ان کی طرف سے کوئی وہاں سے رپلائی آیا ہے؟ بالکل positive response from the all corners.